نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پیش فرما لیں. سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا. رب کریم اپنے حبیب پاک کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے میرے رسول آپ پاکیزہ غذاؤں میں سے کھائیے. یعنی آپ کا جو لقمہ آپ اپنے دہن مبارک میں رکھیں، منہ میں رکھیں، وہ لقمہ پاکیزہ ہونا چاہیے. دیکھیں حضرات گرامی، واقعہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کچھ کھاتا ہے اس کا اثر اس کے وجود پہ پڑتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے بھی یہ بات سنی ہوگی، اور میں نے میڈیکل سائنس میں بھی یہ بات پڑھی کہ خون ہمارا جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے. جو کچھ ہم کھاتے ہیں اسی سے ہمارا خون بنتا ہے، پھر اسی خون سے ہمارا گوشت بنتا ہے، اور وہ گوشت ہاتھ کا ہو، پاؤں کا ہو، دماغ کا ہو، آنکھ کا ہو یا زبان کا ہو، وہ اسی گوشت سے بنتا ہے وہ اعضاء. تو ظاہر بات ہے کہ اعضاء پہ گوشت کا اثرات ہوتا ہے، گوشت پر خون کا اثرات ہوتا ہے، اور خون پر غذا کا اثر ہوتا ہے. لہذا ہاتھ خود کام نہیں کرتے بلکہ ہاتھ وہی کام کرتے ہیں جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اس کے اثر سے. پاؤں اسی راہ پہ چلتے ہیں کہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اسی کے اثر سے. زبانیں وہی بولتی ہیں کہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اسی کے اثر سے. آنکھیں وہی مناظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ جو غذائیں ہم کھاتے ہیں اس کے اثر سے. تو اب جو پاک چیز کھانے والے لوگ ہیں، جو پاک غذا کھانے والے لوگ ہیں، وہ پاک راستے پہ چلتے ہیں، وہ پاک کام کرتے ہیں، وہ پاک باتیں بولتے ہیں، وہ پاک مناظر دیکھتے ہیں، ان کی ذہنیت پاک ہوتی ہے. اور جو ناپاک غذائیں کھاتے ہیں، جو حرام غذائیں کھاتے ہیں، تو جو حرام کھاتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو حرام کھاتے ہیں ان کی سوچ گندی ہوتی ہے، جو حرام کھاتے ہیں ان کے کام گندے ہوتے ہیں، اور جو حرام کھاتے ہیں ان کے پاؤں گندے راستوں پہ چلتے ہیں. اسی لیے میرے پیر و مرشد ارشاد فرمایا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے بچوں کو جب بھی کھلاؤ پاک غذا کھلاؤ، اس لیے کہ پاک غذائیں نسلوں میں پاکی پیدا کر دیتی ہیں، اس کا الٹا ناپاک غذائیں نسلوں کو ناپاک بناتی ہیں. تو آج ہمارا یہ جو محرم ہے یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کو کیا حکم دے رہا ہے رب تعالیٰ کہ اے رسول پاک غذائیں کھائیں. رسول
خود تو پاک غذا کھاتے ہی ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن ان کے ذریعے سے یہ پیغام امت تک پہنچانا مقصود تھا کہ اے نبی آپ پاک غذائیں پیدا کریں، اس لیے کہ آپ کے ذریعے کسی ناپاک کو وجود میں نہیں لانا، بلکہ اس پاک سیدہ کائنات کو وجود میں لانا ہے جن کی عصمت پر انبیاء نظریں جھکائیں۔ اس لیے فرمایا کہ اے نبی آپ پاک غذا کھائیں، جب آپ پاک غذائیں کھائیں گے تو آپ کی اولاد بھی پاک ہوگی، اور جب یہ اولاد پاک ہوگی تو پھر اس کے کام بھی پاک ہوں گے، جب کام پاک ہوگا تو یہ اچھا کام کریں گے۔ ناپاک غذاؤں کا سب سے برا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، ہر چیز کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، ناپاک غذا، اب حرام و حلال کی تمیز نہ رہنا۔ ویوپار کے دوران بھی میرے نبی نے کیا فرمایا کہ سچ کا ساتھ نہ چھوڑو، جھوٹ بول کر کے نہ کماؤ۔ کیوں؟ جب آپ ناپاک غذائیں لائیں گے تو دیکھنے میں تو غذائیں لذیذ ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر بچے خوش بھی ہو جائیں، لیکن جن بچوں کی پرورش ناپاک غذاؤں سے کی جائے گی وہ کبھی اہل بیت کے وفادار نہیں بن سکتے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ کلام پاک کا فرمان ہے۔ اب آپ پاک و ناپاک کے مناظر کو دیکھیں، میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات سمجھا رہا ہوں کہ جو حرام کھانے والے لوگ تھے ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب یزید نے لالچ دینا شروع کی، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ امام پاک کون ہے، وہ سب جانتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے جواہرات کی چمک سے ان کی آنکھیں چوندیا گئیں تو اب انہیں امام کی طرف دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ جب لالچ اس قدر غالب آ گیا تو اب امام کی معرفت جاتی رہی۔ آپ جان رہے ہیں کہ حسین نبی کے نواسے ہیں، جانتے ہیں نا، تو کیا ابن زیاد نہیں جانتا تھا کہ نبی کے نواسے ہیں؟ وہ بھی جانتا تھا، مگر فرق یہ ہے کہ جو پاک والے ہیں وہ 1400 سال بعد بھی حسین کی عظمت کو سمجھتے ہیں، جو اس وقت تھے جو ناپاک غذاؤں کو کھانے والے تھے، جنہیں حرام و حلال کی تمیز نہ تھی۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں اور آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ جس کا جی چاہے جا کر کے تحقیق کرے کہ جتنے بھی لوگ اہل بیت کے باغی ہوئے ہیں سب کا سب جتنے بھی اہل بیت کے باغی ہوئے ہیں سب کا کلو وشربو حرام تھا۔ جا کر کے یہ تاریخ ہے میرے پاس، مسلم ثبوت بھی موجود ہے کہ سب حرام کے جو کھانے والے تھے وہی اہل بیت کے باغی ہیں۔ حلال خور کبھی اہل بیت کا باغی نہیں ہو سکتا۔